السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بایزید بستامی رحم اللہ ایک بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کے والد کا آپ کے بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کے والدہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالنا شروع کیا۔ جب یہ بڑا ہونے لگا تو ماں نے لوگوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں ایک بڑے شیخ ہے، وہاں جو بچے پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنے بچے کو وہاں داخل کرا دو۔ بیوہ ماں اپنے یتیم بچے کو لے کر اس مدرسے میں پہنچی، وہاں کے شیخ سے ملاقات کی، تعارف کرایا کہ حضرت میں ایک غریب بیوہ عورت ہوں، محنت مزدوری کر کے گزر بسر کرتی ہوں، اس یتیم بچے کو ساتھ لائی ہوں، یہ گلیوں میں کھیلنے لگا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں بگڑ نہ جائے۔ میری تمنا یہ ہے اور میرے مرحوم شوہر کی بھی یہی تمنا تھی کہ میرا بچہ عالم ربانی بنے، دین کا خادم بنے اور اسلام کا جھنڈا دنیا میں لہرائے۔ آپ اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیجئے اور اس کو ایسا عالم بنا دیجئے کہ یہ نائب رسول بن جائے اور اللہ کو پسند آ جائے۔ وہ بزرگ بہت متاثر ہوئے اور فرمایا کہ تم اس بچے کو چھوڑ جاؤ، میں جو کچھ کر سکا وہ کروں گا۔ مگر صرف یہی نہیں، جاتے جاتے اس اللہ کی بندی نے ایک درخواست اور کی کہ حضرت یہ بچہ پہلی مرتبہ گھر سے نکل رہا ہے، اس کو میری یاد بھی بہت آئے گی اور مجھے یاد کر کے روئے گا۔ گھر آنے کی اجازت مانگے گا، مگر یہ گھر آئے گا تو اس کا دھیان بڑھ جائے گا اور یہ وہ نہیں بن پائے گا جو میں اسے بنانا چاہتی ہوں، اس لیے اس کو میرے پاس تب ہی بھیجیے گا جب یہ عالم بن جائے۔ وہ بزرگ حیران رہ گئے کہ اس بیوہ عورت کی کیا ہمت اور کیا تمنائیں ہیں۔ بچے کے تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بچے نے کچھ مہینوں تک صبر سے کام لیا، بالآخر بچے نے آ کر استاد سے کہا کہ مجھے اپنی امی کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیجیے، میں گھر چلا جاؤں گا۔ اب استاد بہت پریشان کہ چھٹی دیتے ہیں تو اس کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اگر چھٹی نہیں دیتے تو اس معصوم بچے کا دل ٹوٹتا ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اے اللہ اس مسئلہ کا حل فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، دل میں ایک ترکیب آ گئی اور فرمایا کہ میں تمہیں سبق دیتا ہوں، جب تم اسے یاد کر کے شام تک سنا دو گے تو میں تمہیں چھٹی دے دوں گا۔ بچہ خوش ہو گیا۔ استاد نے سبق دیا اور جان بوجھ کر اتنا زیادہ سبق دے دیا کہ وہ شام تک یاد ہی نہ ہو سکا۔ جب بچے نے سبق کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ سبق تو شام تک یاد نہیں ہو سکے گا۔ اب یہ بچہ حیران کہ میں کیا کروں، ایک ترکیب ذہن میں آ گئی۔ اس نے کتاب کو ادب کے ساتھ رکھا اور اللہ سے دعا کرنی شروع کی کہ اے اللہ، میں نے یہی سنا ہے کہ آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، اے اللہ آج مجھے یتیم بچے کی دعا قبول کر کے اپنی قدرت کو استعمال کر لیجئے، آج شام تک یہ سبق یاد کروا دیجئے۔ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی امی کی یاد میں کتنا تڑپ رہا ہوں، اے اللہ میرے ٹوٹے دل کو سکون دیجئے۔ خوب یقین کے ساتھ دعا کی اور پھر سبق یاد کرنے بیٹھا، شام تک اسے سبق یاد ہو گیا۔ استاد کو یقین تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اتنا سبق بچہ ایک دن میں یاد کر لے۔ بچے نے سبق سنانا شروع کیا اور پورا سبق سنا دیا۔ استاد سمجھ گئے کہ اس بچے کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اب استاد نے گھر جانے کی اجازت دی اور دعا کے ساتھ رخصت کر دیا۔ بچہ خوش خوش گھر کی طرف روانہ ہو گیا، ہنستا کھیلتا جا رہا ہے کہ میں یوں امی سے ملوں گا، آواز دوں گا، پھر چھپ جاؤں گا، امی سے لپٹ جاؤں گا، پھر امی مجھے کھانا کھلائے گی، مجھے امی اپنے پاس سلائے گی۔ انہیں خیالوں میں وہ معصوم بچہ گھر کی طرف رواں دوا ہے۔ گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ بند تھا، آواز دی لیکن جواب نہیں ملا، پھر آواز دی تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ بچے نے باہر سے جواب دیا، امی میں آپ کا بچہ بایزید ہوں۔ اندر سے جواب آیا، کون بایزید؟ میرا بچہ بایزید تو گھر تب آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ بس وہ بچہ وہی کڑے کڑے روتا رہا۔ وہ سمجھ گیا کہ میری امی نہیں چاہتی کہ میں ابھی ان سے ملوں۔ یوں روتے روتے وہ واپس مدرسہ چلا آیا۔
پھر بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دل کے کانوں سے سنیے کہ اگلے 16 سال تک یہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا۔ اس عرصہ میں بچے نے چھٹی بھی نہیں مانگی۔ پھر کیا ہوا؟ کاش آج ہم میں سے کوئی ہمت کرے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بایزید بسطامی رحمہ اللہ علیہ کی عمر جب تقریباً 22 سال کی ہوئی تو ایک مرتبہ خواب میں استاذ کو بوقت تہجد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بایزید نوجوان تمہارے پاس زیر تربیت ہے اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا۔ اللہ کے ہاں فیصلہ ہو گیا کہ اس کے ذریعے دنیا میں دین کا کام ہوگا۔ جاؤ اس کو خوشخبری سنا دو اور اسے روانہ کر دو۔ استاد صاحب اٹھے، شاگرد سے فرمایا، ادھر آؤ، سینے سے لگایا اور فرمایا، تمہاری ماں کی قربانی رنگ لائی ہے اور تمہارا مجاہدہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا۔ جاؤ اللہ کے دین کی خدمت کرو۔ پھر اپنا عمامہ اتار کر شاگرد کے سر پر باندھا، یوں استاد نے دعاؤں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہی راستہ، وہی گھر تھا۔ انہیں گلیوں میں پھرتے ہوئے وہ گھر پہنچے، دیکھا کہ دروازہ بند تھا۔ آواز دی تو ماں دوڑتی ہوئی آئی اور بچے کو سینے سے لگا لیا۔ وہ نوجوان مصنون لباس سے آراستہ تھا۔ ماں نے بلائیا لے، بچہ ماں کے قدموں میں گرنے لگا تو ماں نے جلدی سے اٹھا لیا اور اپنے کلیجے سے لگا لیا اور بستر پر بٹھایا کہ تھوڑی دیر میں تمہیں گرم گرم کھانا کھلاؤ گی، پہلے اللہ کا شکر تو ادا کر لو۔ پرانا بوریا بچھایا اور ماں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، پھر دعا کی کہ اے اللہ، مجھ بیوہ کا شکر قبول کر لیجئے۔ آپ نے میری دعا قبول کر لی، میرے مرحوم شوہر کی تمنا پوری کر دی۔ سلام ہو بایزید بسطامی پر اور سلام ہو ان کی جلیل القدر ماں پر۔ اس عظیم بیوہ عورت کی عظمت و ہمت کو دیکھیے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور حکیم تھے۔ حدیث کی مشہور کتاب ترمذی شریف انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس قدر حسن دیا کہ لوگ دیکھ کر فریفتہ ہو جاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو باطنی حسن بھی دیا تھا۔ آپ عین جوانی کی عالم میں ایک دن اپنی مطب میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت اندر آئی اور آتی ہی اس نے اپنا چہرہ کھول لیا۔ وہ عورت نہایت حسین و جمیل تھی۔ وہ آپ سے کہنے لگے کہ میں آپ کی حسن پر فدا ہوں اور بہت دنوں سے موقع کی تلاش میں تھی۔ آج بہت مشکل سے تنہائی ملی ہے، آپ میری خواہش پوری کر دیں۔ امام ترمذی کی دل پر خوف خدا اتنا غالب ہوا کہ آپ رو پڑے اور اتنا روئے کہ وہ عورت نادم ہو کر واپس چلی گئی اور آپ دیر تک روتے رہے۔ مدت گزر گئی، آپ اس بات کو بھول گئے اور جوانی سے بڑھاپے میں داخل ہو گئے۔ بال سفید ہو گئے۔ ایک دن مصلی پر بیٹھے تھے کہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر اس وقت میں اس عورت کی خواہش پوری کر دیتا تو کیا تھا، بعد میں توبہ کر لیتا۔ لیکن جیسے ہی یہ خیال دل میں آیا، فوراً رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے رب کریم، جوانی میں تو یہ حالت تھی کہ میں گناہ کا نام سن کر ہی اتنا رویا تھا کہ وہ عورت میرے رونے سے نادم ہو گئی تھی۔ اب میرے بال سفید ہو گئے تو کیا میرا دل سیاہ ہو گیا ہے جو میرے دل میں اس گناہ کا خیال پیدا ہوا؟ اے اللہ، میں تیرے سامنے کس طرح پیش ہوگا؟ اس بڑھاپے میں جب میرے اندر قوت بھی نہیں رہی، میرے دل میں گناہ کا خیال کیسے آ گیا؟ اسی حالت میں روتے روتے سو گئے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ترمذی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب جوانی کا زمانہ تھا، قوت اور شہوت کا زور تھا، تب تو اللہ کا خوف اتنا تھا کہ گناہ کی بات سن کر ہی اللہ کے خوف سے رونے لگ گیا تھا۔ لیکن اب جب کہ بال سفید ہو گئے اور بڑھاپا آ گیا تو دل اس قدر سیاہ ہو گیا ہے کہ یہ خیال آیا کہ اس وقت خواہش پوری کر لیتا اور بعد میں توبہ کر لیتا، میں اس لیے پریشان ہوں۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پریشان نہ ہو، یہ تیری کمی یا قصور نہیں، جب تو جوان تھا تو میرے زمانے سے زیادہ قریب تھا۔
ان برکتوں کی وجہ سے تیری یہ کیفیت تھی کہ گناہ کا خیال دل میں نہیں آیا۔ اب تیرا بڑھاپا آ گیا ہے، تو میرے زمانے سے بے دوری پیدا ہو گئی، اس لیے اب دل میں گناہ کا وسوسہ پیدا ہوا۔ توبہ استغفار کیا کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔